اس کے بعد 5 برس تک پھر لوگوں کو خوب عیش و آرام میسر ہوگا۔ لوگ شیطان کے بہکانے سے بتوں کی عبادت کریں گے، ان کو روزی کی فراخی حاصل ہوگی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا۔ تب سور پھونکا جائے گا اور قائم ہو جائے گی قیامت سے پہلے کی نشانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدی کے معنی ہے ہدایت پایا ہوا۔ امام مہدی موعود یعنی جن کا علامات قیامت میں ذکر ہے اور قرب قیامت میں جن کے ظہور کا وعدہ ہے، ایک خاص شخص ہے جو دجال موعود یعنی جس دجال کا امام مہدی سے پہلے ہونے کا وعدہ ہے کہ وقت میں ظاہر ہوں گے، اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ نصاری سے جنگ کر کے فتح یاب ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قد مائل بدرزی، قوی الجس، رنگ سفید سرخی مائل، چہرہ کشادہ، ناک باریک و بلند، زبان میں قدر لگنت، جب کلام کرنے میں تنگ ہوں گے تب زانوں پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا۔ 40 برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد 7 یا 8 برس تک زندہ رہیں گے۔ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے، لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس سال ماہ رمضان میں 13ویں تاریخ کو چاند اور 27ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام خوب پھیلے گا۔ امام مہدی سنت نبوی پر عمل کریں گے۔ عرب کی فوج ان کی مدد کو جمع ہوگی۔ کعبہ کے دروازے کے آگے جو خزانہ مدفون ہے، جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں، نکالیں گے اور مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ دمشق کے قریب نصاری کے لشکر جرار کے ساتھ جنگ ہوگی۔ مسلمانوں کے 3 فریق ہوں گے۔ ایک وہ جو نصاری کے خوف سے بھاگ جائیں گے، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اور وہ حالت کفر میں مر جائیں گے۔ ایک فریق شہید ہوگا اور افضل شہداء کا مرتبہ پائے گا۔ تیسرا فریق فتح پائے گا اور ہمیشہ فتنے سے امن میں رہے گا۔ دجال موعود ایک خاص شخص ہے۔ یہ قوم یہود سے ہوگا اور اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دانی آنکھ اندھی ہوگی اور اس میں انگور کے دانے کی مانند ناخن نہ ہوگا۔ اس کے بال حبشیوں کے بالوں کی مانند نہایت پیچیدہ ہوں گے۔ ایک بڑا گدھا اس کی سواری کے لیے ہوگا اور اس کے ماتھے کی عین بیچ میں کافر اس طرح لکھا ہوگا کہ کاف فا را، جس کو ہر ذی شعور پڑھ لے گا۔ اول وہ ملک شام و عراق کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں آئے گا اور 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام وہ بہشت رکھے گا۔ دراصل اس کی دوزخ جنت کی تاثیر رکھتی ہوگی اور اس کی جنت دوزخ کی اثر والی ہوگی۔ زمین میں دائیں بائیں فساد ڈالتا پھرے گا اور بادل کی طرح پھیل جائے گا۔ اس سے پہلے سخت قحط ہوگا۔ وہ عجیب عجیب کرشمے دکھائے گا جو استراج کے حکم میں ہوں گے۔ مسلمانوں کو ان کی تسبیح و تحلیل اور روٹی اور پانی کا کام دے گی۔ وہ مکہ کی طرف آئے گا لیکن فرشتوں کی حفاظت کے سبب مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا اور احد پہاڑ کے پاس ڈیرا لگائے گا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر 2 محافظ فرشتے ہوں گے، اس لیے دجال اندر نہ جا سکے گا۔ پھر دمشق کی طرف روانہ ہوگا جہاں امام مہدی ہوں گے۔ وہ امام مہدی سے مقابلہ کرے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر درست کر کے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ اتنے میں عصر کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر زرد لباس پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ دھرے ہوئے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ جب سر نیچا کریں گے تو پسینے سے قطرے ٹپکیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو امامت کے لیے کہیں گے۔ غالباً پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہو کر نماز پڑھائیں گے تاکہ تکریم امت ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں گے کیونکہ آپ نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے لیے آمادہ ہوں گے۔ آپ کے دم کی یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو وہ ہوا لگ جائے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہ ہوا بھی وہاں تک جائے گی۔ آپ دجال کا تعقب کریں گے، باب الحد کے پاس اسے گھیر لیں گے اور نیزے سے قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اگر اس کے قتل میں حضرت عیسیٰ جلدی نہ کرے تو وہ کافر نمک کی طرح خود بخود پگھل جائے۔ پھر لشکر اسلام دجال کے لشکر کو کہ اکثر یہودی ہوں گے باکثرت قتل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ خنزیر قتل کیے جائیں اور صلیب کے جس کو نصاری پوجتے ہیں توڑ دی جائے، اور کسی کافر سے جزیہ نہ لیا جائے بلکہ وہ اسلام لائے۔ پس اس وقت تمام دنیا میں دین اسلام پھیل جائے گا، کفر مٹ جائے گا، خوب انصاف راج ہوگا، جور و ظلم دنیا سے دور ہو جائے گا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 7 یا 8 یا 9 برس کی ہوگی، پھر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کریں گے۔ اس کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہوگا اور دنیا اچھی حالت پر ہوگی۔ پھر یکایک وہی الہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کوئی طور کی طرف لے جائیں گے اور قوم یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو یافس بن نوحہ کی اولاد میں سے ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے رستے کو جو 2 پہاڑوں کے دور میں تھا مستحکم بند کر دیا تھا۔ آخر زمانے میں اس وقت وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آخر کار آسمانی بلا سے خود بخود مر جائیں گے۔ پھر زمین پر خیر و برکت ظاہر ہوگی، لوگوں کو مال کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، ایک سجدہ کرنا دنیا و مافیا سے اچھا جانیں گے۔ یہ خیر و برکت 7 برس تک رہے گی۔ اس عرصہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر دنیا سے انتقال فرمائیں گے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے اور قیامت میں وہیں سے اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے، وہ اچھی طرح عدل کے ساتھ حکومت کرے گا، لیکن شر و فساد و کفر و الحاد پھیل جائے گا۔ اس طرح 2-3 شخص یک کے بعد دیگر حاکم ہوں گے، لیکن کفر و الحاد بڑھتا جائے گا۔ پھر اس زمانے میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مغرب میں دس جائے گا جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے۔ انہی دنوں میں آسمان سے ایک دعا نمودار ہوگا، قحط سے مومنین کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں کو نہایت تکلیف ہوگی۔ انہی دنوں میں ذوالحجہ میں قربانی 10 ذوالحجہ کے دن کے بعد کی رات بہت دراز ہوگی، یہاں تک کہ بچے چلا اٹھیں گے اور مسافر تنگ دل ہو جائیں گے اور مویشی چراگاہ میں جانے کے لیے بہت شور کریں گے، لیکن صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ لوگ ڈر کر روئیں چلائیں گے اور توبہ توبہ کریں گے۔ اس رات کی درازی 3 یا 4 رات کے برابر ہو جائے گی۔ پھر قرص آفتاب تھوڑے نور کے ساتھ، جیسا کہ گہن کے وقت ہوتا ہے، مغرب کی جانب سے طلوع کرے گا اور اتنا بلند ہو کر جتنا کہ چاہش کے وقت ہوتا ہے، پھر غروب ہو جائے گا
اور حسب عادت مشرق سے طلوع کرے گا۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس کے دوسرے روز مکہ کا پہاڑ صفا زلزلہ آ کر شک ہو جائے گا، اور ایک جانور جس کی عجیب صورت ہوگی باہر آئے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کو دابت الارض کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور دوسرے میں مہر سلیمانی ہوگی۔ عصا موسیٰ سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط بنائے گا، اور مہر سے ایک کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان و کافر کھلم کھلا پہچانے جائیں گے، اور یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ کافر پھر ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور مسلمان ہمیشہ ایمان پر رہے گا۔ اس کے 100 برس بعد قیامت آئے گی۔ بس دابت الارض کے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد، یعنی جب قیامت میں 40 برس رہ جائیں گے، تو شام کی طرف سے ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کی اثر سے کوئی اہل ایمان اور اہل خیر زمین پر نہ رہے گا، سب مر جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مومن پہاڑ کے غار میں چھپا ہوگا تو یہ ہوا پہاڑ کے غار میں پہنچ کر اس کو مارے گی، پھر سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ پھر حبشہ کے کفار کا غلبہ ہوگا، وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالیں گے۔ ظلم و فساد پھیلے گا، جانوروں کی طرح لوگ کوچہ و بازار میں ماں بہن سے جمع کریں گے۔ قرآن کاغذوں سے اڑ جائے گا، شہر اجڑ جائیں گے، کیا تو وبا کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد ملک و شام میں کچھ ارزانی ہوگی اور کچھ امن ہوگا، اور دوسری جگہ کے لوگ وہاں آئیں گے جس سے وہاں لوگوں کی کثرت ہوگی۔ کچھ مدت کے بعد جنوب کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف لائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ اس کے بعد 5 برس تک پھر لوگوں کو خوب عیش و آرام میسر ہوگا۔ لوگ شیطان کے بہکانے سے بتوں کی عبادت کریں گے، ان کو روزی کی فراخی حاصل ہوگی، اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ باقی رہے گا۔ تب سور پھونکا جائے گا اور قائم ہو جائے گی۔ لوگ اس وقت عیش و آرام میں ہوں گے اور مختلف کاموں میں مصروف ہوں گے۔ یکایک جمعے کے روز جبکہ محرم کا عشرہ ہوگا، علل صبح آواز آئے گی کہ لوگ حیران ہوں گے، یہ کیا ہے؟ وہ آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ کڑک اور راحت کے برابر ہوگی۔ تب لوگ مرنے شروع ہوں گے۔ سور ایک چیز بغل کی مانند ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو منہ سے بجائیں گے۔ اس کی آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، جاندار مر جائیں گے، درخت اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے، آسمان کے تارے، چاند، سورج ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین مدھم ہو جائے گی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ فنائے کلی سے یہ 8 چیزیں مستثنیٰ ہیں، ان کو فنا نہ ہوگی۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے عرش، اللہ کی کرسی، لاہو، قلم، بہشت، دوزخ، سور، ارواح۔ لیکن ارواح پر ایک قسم کی بے ہوشی طاری ہوگی، اور بعض علماء فرماتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور ان 8 مذکورہ چیزوں میں بھی ایک دم بھر کے لیے فنا آئے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کا ملک ہے؟ جب کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ ہی فرمائے گا ملک اللہ واحد و قہار ہی کا ہے۔ 40 سال کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے ہر چیز دوبارہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد محشر کے میدان میں حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور ناظرین کامنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے۔